الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل صد احترام دوستو، رجب کا مہینہ آج 28ویں تاریخ ہے. اسی رجب المرجب میں 27 کی رات کو آقا نامدار جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم معجزہ سفر معراج، معجزہ معراج عطا فرمایا. اس کی ابتدا حرم پاک سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے پھر آسمانوں کی طرف، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، جہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا تھا، وہاں تک اللہ لے گیا. اس سفر میں جب اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ، 50 نمازوں کا ہدیہ، 50 نمازیں اس امت پر فرض فرما دی. محدثین کے ہاں
یہ کلام، یہ مکالمہ، یہ گفتگو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ معراج یہ جسمانی ہے یا روحانی ہے؟ محدثین نے، علماء نے، مشائخ نے اس سلسلہ میں اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے، لیکن صحیح تر بات یہی ہے کہ قرآن پاک جس معجزہ معراج کا ذکر فرما رہا ہے، یہ معجزہ معراج جسمانی ہے۔ یہی جسم اطہر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اسی جسم اطہر کو اللہ تبارک و تعالی حرم سے بیت المقدس سے اوپر تک اللہ لے گیا۔ جو معجزہ معراج کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک جسم، ٹھوس چیز، ثقیل چیز اوپر نہیں جا سکتی۔ زمین کی اپنی ایک کشش ہے، جب کوئی چیز بھاری جسم والی، شکل والی اوپر کی طرف آپ ڈالتے ہیں تو زمین کی کشش اسے پھر نیچے لے آتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس معجزہ معراج کا تذکرہ، آغاز، ابتدا ہی لفظ سبحان سے، سبحان الذی، لفظ سبحان نے جتنے ہونے والے سوالات ہیں یا منکرین نے جتنے سوالات بھی کیے، ان تمام سوالات کا جواب لفظ سبحان میں ہے۔ اللہ سبحان ہے، وہ پاک ہے۔ جو سوالات تمہارے دل، دماغ میں اور تمہارے شعور میں، عقل میں پیدا ہوتے ہیں، یہ تمہارا شعور اور تمہارا عقل ہے، تم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، خدا کی معرفت نہیں ملی۔ جس کو خدا کی معرفت مل گئی، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، ساری بڑھائیاں، ساری برتریاں، ساری قدرتیں اس اللہ پاک کے لیے ہے۔ لفظ سبحان سے شروع فرما کر تمام تر سوالات کا جواب دیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو رات کے وقت، اسرا کا معنی ہی عربی زبان میں اسی سفر کے ہوتے ہیں جو رات کے وقت کیا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی جب اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر، وہ صدوم کی بستیوں پہ خدا نے عذاب نازل کرنا تھا، تو اس سے پہلے ہی حضرت لوط علیہ السلام کو اسری بآلک بقطع من اللیل، وہ بھی رات کا سفر ہی ہے کہ رات کے ایک حصے میں اپنے مسلمانوں کو، مومنین کو ساتھ لے کر نکل جاؤ، چلتے چلے جاؤ، تم میں سے جانے والا کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ مقصود و مطلوب یہی تھا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام
اپنی بستی سے نکل کر ہجرت فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان بستیوں پہ، ان لوگوں پہ عذاب نازل ہوگا، چیخ و پکار ہوگی، شور ہوگا، تو جانے والا کوئی شخص بھی یہ قوم معذب ہے، خدا کی نافرمان، اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آ چکے ہیں، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ اگر کوئی تم میں سے بھی پیچھے مڑ کر دیکھے گا تو وہ بھی عذاب میں گر جائے گا۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ، معجزہ معراج، یہ بلندی برتری والا معجزہ اللہ کریم نے مکی زندگی میں آپ کو عطا فرمایا، تو لفظ سبحان، سبحان الذی اسری بعبدہ، دیکھیے عبدہ کا معنی بھی صرف روح نہیں ہے، عبد کا معنی جسم مار روح، روح اور جسم کا مجموعہ عربی زبان میں عبد کہلاتا ہے۔ لفظ بے عبدی ہی بھی یہی بتلاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ یہ جسمانی تھا، روحانی طور پر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار آپ کو معراج ہوتی رہی، اللہ سے ملاقات ہوتی رہی۔ قرآن پاک جس معجزہ معراج کا ذکر فرما رہا ہے، تمام مشائخ، تمام علماء، فقہاء، محدثین اسی پر اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ معجزہ معراج جسمانی ہے، یہ جسمانی سفر کی بات ہو رہی ہے، اور اسی جسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر، اپنے نبی کے رسول کو حرم سے براق کے ذریعے سے لے گئے۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حتیم کے اندر لیٹا ہوا تھا، مختلف روایات ہے، حدیثیں ہیں، ام ہانی کے گھر تھا، اور پھر جبریل امین آئے اور جبریل امین نے مجھے بیدار کیا، باہر براق سواری کھڑی تھی، یہ جنت کی سواری، براق کا معنی برق رفتار، بہت تیز رفتار۔ براق اس سواری کے بارے میں حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ یہ خچر اور گھوڑے کے درمیان یہ براق سواری اتنی برق رفتار، اتنی تیز کہ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی اس براق کا قدم وہاں پہنچتا تھا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ براق رفتاری، برق رفتار، بجلی کی طرح جانے والی، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس براق سواری پہ سوار ہونے لگے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نے شوخی کی۔ جب براق نے شوخی کی تو حضرت جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا، براق تو شوخی کر رہی ہے، آج تک اتنی بڑی شخصیت، عظمت والی، برتری والی، بلندی والی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، امام الاولین والآخرین ہے،
اللہ نے آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، خاتم الانبیاء۔ جب جبریل امین نے براق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ کیا، آپ کی تعریف فرمائی، تو وہ پسینہ پسینہ ہو گئے۔ اللہ، یعنی شرم، ندامت۔ دیکھو جس طرح انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرم، ندامت رکھی ہے، ایسے ہی ندامت جانوروں کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ نہیں کہ صرف انسان ہی، جنات ہی، ان میں ندامت ہوتی ہے، شرم ہوتا ہے، دوسری مخلوق کے اندر بھی ندامت اور شرم ساری پائی جاتی ہے۔ براق سواری ندامت کی وجہ سے کہ میں نے غلطی کی، شوخی کی، مجھے تو اطاعت کرنی چاہیے تھی، مجھے تو متواضع بننا چاہیے تھا، میں تواضع کرتی، میں جھک جاتی، میں نے شوخی کیوں کی ہے؟ عام طور پر گھوڑے پر سواری کرنے والا، گھوڑے پالنے والے، سواری کرنے والے، جب مالک اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے تو وہ گھوڑا بھی اپنے مالک کے لیے کبھی کبھی شوخی بھی دکھاتا ہے۔ مالک اس کے وجود پر، اس کی گردن پر ہاتھ پھیر کر اس کو تسکین دیتا ہے، لیکن یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جبریل امین امام الملائکہ موجود ہیں، وہی براق کو سمجھا رہی ہے۔ جو کچھ جبریل امین براق سے کہہ رہی ہیں، ایک ایک بات براق سمجھ رہی ہے۔ پھر براق پر سوار ہوئے، سوار ہوتے ہی حدیث پاک کے اندر تو طویل واقعات موجود ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ہی بیت المقدس پہنچ گئے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جس رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہونی تھی، عشاء کی نماز پڑھی گئی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نمازی سب چلے گئے۔ جب نمازی چلے گئے تو خدام نے دروازے بند کرنے شروع کیے کہ اب وہ دروازے بند کر دے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سارے دروازے بند ہوتے چلے گئے، سارے دروازے بند ہوتے چلے گئے، لیکن آخری ایک دروازہ اس کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بند نہیں ہو رہا۔ بڑی کوشش کی، دوستوں کو بلایا، شاید کہ ہم 2 ہیں 3 ہیں، لیکن چند آدمی مل کر بھی اسے دھکا دیتے ہیں، وہ دروازہ ہلتا ہی نہیں، اپنے مقام پر کھڑا ہے۔ یہاں تک کہ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے اسی مقام پر کہ وہ قریب کوئی معمار موجود تھا، معمار کو بلا کر لائے کہ مسجد کا دروازہ بند نہیں ہوتا، ہم پریشان ہیں، مسجد کھلی رہ جائے گی، خطرہ ہے، آؤ دیکھو۔ معمار مستری نے آ کر اس کا معائنہ کیا، بغور دیکھا، لیکن دیکھنے کے باوجود اس کے دماغ میں بھی کوئی بات نہ آئی۔ اس نے کہا کچھ پتہ نہیں چل رہا، مجھے اتنا کیا بوجھ پڑا ہوا ہے کہ یہ دروازہ ہل نہیں رہا۔ اب رات کا وقت ہے، دیر ہو گئی ہے، صبح دیکھیں گے، آپ اس کو چھوڑ دیں، باقی باہر کے دروازے لگا دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری براق بیت المقدس سے باہر پہنچی تو جبریل امین نے وہ پرانا جہاں سواری باندھی جاتی تھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ بٹی سے وہ اندر دب چکی تھی، اس کو کرید کر وہ کڑا نکل آیا اور براق کی رسی، براق کی باگ کو وہاں باندھ دیا گیا۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صبح کے وقت آنے والے لوگوں نے اسی مقام پر دیکھا کہ وہ جانور والا جو کڑا ہے لوہے کا وہ بھی باہر نکلا ہوا ہے اور سواری کے پاؤں بھی لگے ہوئے، کسی جانور کے پاؤں لگے ہوئے۔ یہ شہادت ہے اس بات کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر قرآن پاک نے کہہ دیا۔ قرآن پاک پر ہمیں یقین ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ شواہد ہیں کہ وہاں نشانات بھی تھے۔ اللہ کریم نے جب صبح ہوئی وہ خدام سویرے سویرے اٹھ کر آئے اذان دینے کے لیے، آ کر کیا دیکھا؟ ایسا محسوس ہو رہا ہے پورے حال کے اندر کہ یہاں رات کو اجتماع تھا۔ اللہ، چونکہ ساری رات اس خادم کو نیند نہیں آئی کہ مسجد کھلی ہوئی ہے، سب سے پہلے اسی دروازے کے قریب آیا اور دروازے کو ہلایا، دروازہ ہل رہا ہے، بند بھی ہو رہا ہے، کھل بھی رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیت المقدس کے کھلے رکھنے کا خود بخود قدرتی طور پر اللہ نے پہلے ہی انتظام کر دیا۔ باقی دروازے لگے ہوئے ہیں، وہ کھلا ہوا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر پہنچے تو اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جمع ہے، سب صفوں میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ اب نماز ہوگی۔ امام اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل نماز پڑھائی۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ ایک بات اور، یہ سورہ فاتحہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کی فضیلت میں حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ پاک نے یہ سورہ فاتحہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلہ، یہ اتنی عظمت والی سورت ہے یہ سورہ فاتحہ کہ نہ اللہ نے تورات میں اتاری ہے، نہ انجیل میں اتاری ہے، نہ زبور میں، نہ اس جیسی سورت قرآن پاک میں اور کوئی ہے۔ اللہ نے سورہ فاتحہ صرف حضور کو، اس امت کو عطا فرمائی ہے، کسی کو سورہ فاتحہ نہیں دی گئی۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کسی کو نہیں آتی، جب دی نہیں ہے۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ اللہ نے صرف حضور کو، حضور کے واسطے سے اس امت کو اللہ نے یہ سورہ فاتحہ عطا فرمائی ہے، تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی۔ حضور نے فاتحہ بھی پڑھی، جو دوسری صورتیں بھی پڑھی، لیکن پیچھے پڑھنے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، آتی نہیں ہے جب اللہ نے دی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز بغیر سورہ فاتحہ پڑھے حضور کے پیچھے ہو گئی، یقیناً ہو گئی۔ ہمارا ایمان ہے یہ کہنا کہ جو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ معراج کا واقعہ، حضور کی یہ نماز بیت المقدس میں، یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ حضور کی جو فاتحہ تھی وہ 1,24,000 انبیاء کی فاتحہ بھی تھی۔ ٹھیک ہے، سورتن تو قراتن تو 1,24,000 انبیاء نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، صرف حضور پاک نے پڑھی ہے، امام نے پڑھی ہے۔ تو امام کی جو سورہ فاتحہ پڑھی ہوئی ہے وہ مقتدی کی فاتحہ بھی بن جاتی ہے۔ اس لیے اگر 1,24,000 انبیاء کی نماز حضور کے پیچھے بغیر فاتحہ پڑھے کے ہو گئی تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ اس اختلافی مسئلے کو اتنی ہوا دے دینا کہ لو جی جو فاتحہ نہیں پڑھتا بے نماز ہے، یہ غلط ہے۔ اگر یہ بے نمازی والی بات کریں گے تو یہ بات بڑے دور تک جائے گی، جب دور تک جائے گی تو پھر معاملہ جو ہے خطرناک ہو جائے گا۔ اس لیے امام کی فاتحہ وہ مقتدی کی فاتحہ بھی ہے۔ خود حدیث پاک میں موجود ہے کہ امام کی فاتحہ مقتدی کی فاتحہ ہے، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ اس لیے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد اللہ نے حضور کو امام الانبیاء، یہ لفظ، یہ جملہ، یہ فکرہ ہم بولتے ہیں امام الانبیاء ہے۔ امام الانبیاء کیسے ہیں؟ یہی بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے استقبال کے لیے، اور حضور کے پیچھے نماز پڑھی، آپ امام الانبیاء ہے۔ وہاں سے یہ پہلا سفر، یہ سفر جو ہے اسراء کہلاتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے، حرم سے لے کر بیت المقدس تک سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کے فن میں اس کو اسراء کہتے ہیں۔ یہ رات کا سفر ہے اور براق کا سفر ہے، لیکن بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کے معنی سیڑھی کے آتے ہیں عربی زبان میں۔ اللہ نے سیڑھی، اب اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے، لفٹیں آ گئی ہیں، ہاں جی، لفٹیں آ گئی ہیں، جہاز آ گئی ہیں، دیکھو نا کتنی بلندی تک، 10,000 ہزار 15,000 بلندی پہ جہاز جا رہا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا وہ سفر معراج ہے، سیڑھی کے ذریعے سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ اللہ نے حضور کو دیا۔ واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، فرمایا کیا اللہ نے دیا؟ 50 نمازیں۔ فرمایا میں نے تجربہ کیا ہے، میری امت تو 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتی تھی، 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ ابھی وقت ہے، آپ واپس جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت کا تذکرہ کیا، ان امتک لا یستطیع، آپ کی امت استطاعت نہیں رکھے گی. تو فرمایا جب امت کی بات آئی تو حضور امت پہ بڑے مہربان شفیق آپ لوٹ گئے. پہلی دفعہ آپ تشریف لے گئے 50 نمازیں، پھر 9 بار آنا جانا ہوا، ہر دفعہ 5 نمازیں معاف ہوتی رہی. مقصود و مطلوب بار بار اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ہاں جی، حضور کی اور اللہ کی بار بار ملاقات ہو رہی ہے. 10 بار آپ گئے، پہلی دفعہ 50 نمازیں، پھر 9 بار 5 نمازیں، تو 5 رہ گئی. اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے کہ ہمارے علم میں کوئی کمی نہیں، آپ کی امت 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا ملے گا. اللہ اکبر. یہ جمعہ ایک نماز نہیں ہے، یہ 10 نمازیں ہیں. قرآن پاک کے اندر موجود ہے، جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 گنا ثواب عطا کرتا ہے. کتنا مہربان ہے اللہ. اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جتنا گناہ کیا اس نے اس کے برابر اس کو جزا سزا ملے گی. تو اللہ کریم ہے، بڑے رحیم ہے. اللہ نے حضور کو یہ معجزہ عطا کیا، یہ نماز اللہ نے یہ تحفہ دیا ہے. آج امت نماز سے غافل ہے، ہم نماز سے غافل ہیں. ہاں جی، مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، لوگ کاروبار میں لگے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، پھر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں. تو چند آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اللہ پوری امت کو نمازی بنا دے. آمین کہہ دو. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں